السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آپ کے ساتھ بریک اپ کرنے والا شخص جب واپس دوبارہ سے کال یا میسیجز کرے تو پھر اس کو کیسے یہ احساس دلایا جائے کہ اس نے آپ کے ساتھ بریک اپ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ سوال اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیسے ڈیل کیا جائے اور انہیں کیسے یہ احساس دلایا جائے کہ وہ غلط ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے اس کے مائنڈ کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا دینا ہے، ہم نے اس کی سوچ پر ایک کوسچن مارک لگا دینا ہے اور اس سے اس ہی کی تھنکنگ پر سوچنے پر مجبور کر دینا ہے، یا پھر اسے یہ چیلنج کر دینا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان ویک ہے اور اسی وجہ سے یہ بریک اپ کر لیتا ہے، اور وہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر شخص تو مجھے آسانی سے مل جائے گا، یعنی کہ اس کا الٹرنیٹ مجھے مل جائے گا، یا اس کو میں آسانی سے ریپلیس کر دوں گا کسی اور انسان کے ساتھ۔ تو ویورز، اس کی اسی تھنکنگ کو ہم نے چیلنج کر دینا ہے تاکہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جو وہ سوچ رہا تھا وہ غلط سوچ رہا تھا۔ اور وہ کیسے کرنا ہے، آپ نے ایک لائن ہمیشہ یاد رکھنی ہے: لیونگ ویل از دا بیسٹ ریونج، مطلب بہترین زندگی گزارنا ایک بہترین بدلہ ہے۔ یا پھر اگر کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ اس کو اتنا نوٹس نہ کریں بلکہ اپنی لائف میں زیادہ فوکس رہیں۔ تو جتنا آپ اپنی لائف میں فوکس رہیں گے وہ ایک بیسٹ ریونج ہوگا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک بیسٹ پالیسی ہوگی اس انسان کے لیے جو آپ کو بلاک کرتا ہے یا پھر آپ کو اگنور کرتا ہے۔ یعنی جب آپ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور مسلسل ایک شاندار زندگی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہی بہترین ریونج ہوتا ہے۔ ابھی میں یہ شیئر کروں گی کہ کیسے کیسے آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، مگر اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ وہ واپس آ جائے، یعنی کہ جو شخص آپ کو بلاک کر کے گیا ہے وہ واپس آ جائے یا پھر سے آپ سے کانٹیکٹ کرے۔ تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ کہ آپ نے یہ شو نہیں کروانا اسے۔ کچھ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ جب انہیں کوئی بلاک کر دیتا ہے یا اگنور کرتا ہے تو وہ کنٹینیوسلی اسے ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں، میسیج کرتے رہتے ہیں، یا پھر اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات آپ نے یہ نہیں کرنا۔ ایک تو کنٹینیوس ٹیکسٹنگ کرنا اریٹیٹ بھی کرتا ہے سامنے والے انسان کو، اور دوسرا یہ کہ اس سے انسان کی اپنی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے، اور انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود مائی سیلف۔ اوکے، اس انسان کو خود بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایکچوئل میں خود کیا کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ نے اس شخص کو مسلسل کال یا میسیجز نہیں کرنے۔ آپ جتنا ریلیکس رہیں گے اتنا ہی آپ کا خود کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ تو جتنا آپ کا خود کے اوپر کنٹرول ہوگا تبھی تو آپ سامنے والے انسان کو کنٹرول کر سکو گے، سامنے والے انسان کے رسپانس کو کنٹرول کر سکو گے۔ تو آپ نے بالکل ایک بوکھلاہٹ والی سچویشن میں نہیں چلے جانا، گھبراہٹ والی سچویشن میں نہیں چلے جانا، بلکہ ریلیکس رہنا ہے۔ اور دوسری بات، اتنی زیادہ جب ٹیکسٹنگ کی جاتی ہے، کال یا میسیجز کیے جاتے ہیں، تو اس میں ایک لمٹ سے زیادہ جو ہے نا، جب ایک لمٹ گزر جاتی ہے تو اس میں ایک فیکنیس شو ہونے لگتی ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ اب سامنے والا انسان جو ہے نا ایکٹنگ کر رہا ہے، اس میں ریئلٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا ان باتوں پر جو ہے نا اپنے مائنڈ کو اوپن رکھنا ہے کہ آپ نے مسلسل ٹیکسٹنگ نہیں کرنی، کال یا میسیجز نہیں کرنے، اور بالکل سامنے والے کو اریٹیٹ نہیں کرنا۔ جتنا آپ خود ریلیکس رہیں گے اتنا ہی آپ سامنے والے کو بہتر طریقے سے یا بہترین طریقے سے ڈیل کر سکیں گے۔ اور دوسری بات، آپ اپنی لائف میں جتنا فوکس ہوں گے اس کو بالکل ایک نیچرل وے میں رکھنا ہے۔ بالکل اتنا زیادہ اوور ایکٹ نہیں کر جانا کہ سامنے والے کو لگے کہ اوکے یہ تو بالکل فیک ایکٹنگ کر رہا ہے۔ تو آپ نے بالکل ایک نیچرل وے میں ایکٹ کرنا ہے اپنی لائف پہ فوکس ہو کر۔ تو جب آپ یہ صرف اپنے لیے کریں گے، تو آپ جب اپنے لیے اسٹرانگ بنیں گے تو سامنے والے انسان کو یہ ریئلائز ہو جائے گا
کہ بھائی یہ تو میرے لیے کچھ نہیں کر رہا، یہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اور یہ مسلسل اسٹرانگ بنتا جا رہا ہے، مسلسل ترقی کرتا جا رہا ہے، لائف میں گروتھ کرتا جا رہا ہے، تو یہ چیز آپ کو سامنے والے کے لیے مزید اٹریکٹیو بنا دے گی۔ تو جب آپ اپنے لیے اسٹرانگ بنیں گے تو سامنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ دیکھیں میرا تو اندازہ بالکل اس انسان کو لے کر غلط تھا، یہ تو بہت مضبوط انسان ہے اور یہ اپنی لائف میں مسلسل گرو کر رہا ہے، ہارڈ ورکنگ انسان ہے، اور یہ ایسی ویسی باتوں میں نہیں پڑتا یا ایسے ویسے کاموں میں نہیں پڑتا، یہ اپنی لائف پر اور ترقی پر فوکسڈ ہے۔ اور اپنے لیے اسٹرانگ کیسے بننا ہے؟ تو اپنے لیے انسان اسٹرانگ کیسے بن سکتا ہے؟ اس میں فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ یا اس سچویشن میں نہ تو سیڈ سانگ سننے ہیں، نہ کوئی ایموشنل ڈائلاگ یا پھر پوئٹری وغیرہ پڑھنی ہے یا سننی ہے، نہ سیڈ موویز دیکھنی ہے، نہ ہی سیڈ ڈرامے دیکھنے ہیں، اور نہ سیڈ کمپنی کو جوائن کرنا ہے، مطلب اداس کمپنی کو جوائن نہیں کرنا، اداس لٹریچر نہیں پڑھنا، اور ایسے لوگوں کو ایوائڈ کرنا ہے جو پریشان اور اداس رہتے ہیں۔ تو جو سیڈ اور پریشان لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان کی کمپنی جوائن کرتے ہو تو اس سچویشن میں وہ لوگ بھی آپ کو الٹے اور نیگیٹو مشورے دیتے ہیں۔ تو ایک اور بات بھی یہیں سے ہی میں آپ کو شیئر کر دوں کہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں لینا، یا پھر کسی سیڈ اور نیگیٹو انسان سے آپ نے کوئی مشورہ نہیں لینا۔ تو ان لوگوں سے مشورہ کرنا ہے جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں یا پھر جو ماہر نفسیات ہیں، اور پھر ان کا مسئلہ ایک ایزی وے میں سولو ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے اس پوائنٹ پر اپنے آپ کو بالکل مجنون نہیں بنا لینا، آپ نے بالکل ایسے ایکٹ نہیں کرنا کہ جیسے بالکل آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے۔ تو اپنے کام کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، ایوائڈ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بریک اپ کے بعد جو نارمل ان کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے وہ اس پر فوکس نہیں کر پاتے، اور جو ان کا جو ڈیلی ٹاسکس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ ڈیلی جاب پہ جاتے ہیں تو وہ کچھ دن آف لے لیتے ہیں یا چھٹی کر لیتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں، یا پھر بیڈ پر ہی پڑے رہتے ہیں اور سستی اور ایک لیزینس جو ہے نا وہ ڈسپلے کرتے ہیں، شو کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے مائنڈ میں مطلب وہ جو ہے نا اپنے ایگزامس میں ایک اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا، اور اس کے مائنڈ میں کنٹینیوسلی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس سچویشن سے کیسے نکلوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے مائنڈ میں بھی بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے پہلی بات یہ سوچنی ہے کہ جب یہ انسان میری لائف میں نہیں تھا تب میری لائف کیسے چل رہی تھی، تب میری ڈیلی روٹین کیسے چل رہی تھی، تب میں کتنا ایکٹیو تھا، مطلب وہ آپ کی لائف میں پہلے نہیں تھا تب بھی آپ کی لائف بہت زیادہ اچھی چل رہی تھی، بہت زیادہ آپ گرو کر رہے تھے۔ تو اس کے آنے کے بعد اس نے آپ کی لائف میں کیا ایڈ کیا؟ کوئی پلس پوائنٹ ایڈ کیا؟ اگر تو پلس پوائنٹ ایڈ کیا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر پلس پوائنٹ ایڈ نہیں کیا دین لیٹ اٹ گو۔ تو یہی سوچ کر آپ نے واپس اپنی لائف کی طرف آنا ہے، واپس اپنی زندگی کی طرف آنا ہے، واپس اپنی ڈیلی روٹین کی طرف آنا ہے، اور اپنے ٹارگیٹس اور ٹاسکس پر فوکس کرنا ہے تاکہ آپ ایک اچھے طریقے سے پرفارم کر سکو۔ یاد رکھیں یہ کام کرنے سے دوسرا انسان ڈیفینیٹلی واپس آئے گا، اور وہ اس وجہ سے واپس آئے گا کیونکہ اب آپ ایک بالکل نئے انسان بن چکی ہیں، بالکل آپ بدل چکی ہیں۔ وہ آپ کو اس وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا نا کہ شاید اسے کوئی دوسرا اچھا شخص مل جائے، یا پھر وہ آپ کو اس وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا کہ بھئی یہ تو کمزور انسان ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزار کر کیا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ زندگی گزار کر مجھے ملے گا بھی کیا۔ سو نمبر 1 لیونگ ویل از دا بیسٹ ریونج۔ نمبر 2 یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی اس کا بیک اپ پلان نہیں بننا۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی اگر آپ کا کسی کے ساتھ بریک اپ ہو جائے یا ایسی کوئی سچویشن ہو تو آپ نے کبھی بھی اس کو بیک اپ پلان میں نہیں رکھنا کہ چلو آپ ریلیشن شپ میں نہیں رہ سکتے تو ہم فرینڈ شپ تو کر سکتے ہیں نا، ہم ایک اچھی دوستی تو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو پھر آپ اسے یہ ریکویسٹ کرنا نہ شروع کر دیں، منتیں کرنا نہ شروع کر دیں کہ پلیز ریلیشن شپ تو ختم کر دیا ہے، دوستی قائم رکھیں، دوست بن کر ہم رہ سکتے ہیں، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ تو دوسرا انسان نہیں مانتا اور پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا او مائی گاڈ اب تو یہ میرا فرینڈ بھی نہیں بن رہا اور مجھے بالکل اگنور کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔
یہاں پر ایک اور بات شیئر کر دوں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو انسان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اچانک سے ایک بریک اپ سچویشن میں چلا جائے، تو وہ بھی یہی آپشن رکھتا ہے کہ ہم ریلیشن شپ میں تو اب نہیں رہ سکتے، تو چلیے ہم فرینڈ شپ میں رہتے ہیں، اور ہم پہلے بھی فرینڈس تھے تو اب بھی ہم اس رشتے کو ایک دوستی کے فارم میں کنورٹ کر کے ساتھ چلیں گے۔ اب یہاں پر وہ ایک گیم کھیل رہا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے، دیکھیں وہ ایک دم سے ایک بریک اپ والی سچویشن میں نہیں جانا چاہتا یا بریک اپ والے پین میں نہیں جانا چاہتا، تو ایک بریک اپ والا پین تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ چلو بریک اپ جو ریلیشن شپ ہے وہ تو ختم کر دیا، تو وہ اس پین کو ایک لائٹر موڈ میں رکھنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ چلے فرینڈ شپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ آپ سے کانٹیکٹ رہے، لیکن اتنا زیادہ نہ رہے، کانٹیکٹ میں بھی رہے اور زیادہ کانٹیکٹ بھی نہ ہو، تو ایک نارمل وے میں ریلیشن کو لا کر وہ اسموتھلی اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اس پوائنٹ پر بھی آپ نے نہیں آنا، تو آپ نے سامنے والے کو بالکل بھی یہ آپشن نہیں دینا کہ وہ آپ کو یوز کرے، یا پھر آپ نے خود سامنے والے کو یہ آپشن نہیں دینا کہ آپ جو ہے نا اس کے سامنے ایک بیک اپ پلان رکھو یا پھر ایک سیکنڈ آپشن رکھو۔ تو اس کے مائنڈ میں ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اچھا جب تک دوسرا انسان نہیں آتا تب تک میں نا اس کو بیک اپ پلان میں رکھ لیتا ہوں، اور تب تک میں اگر دوسرے انسان سے وہ کانٹیکٹ میں ہوتا بھی ہے کہ تب تک میں اسے بھی جان لوں یا جج کر لوں، تب تک میں اس سے بھی کانٹیکٹ میں رہوں، اور مطلب میں اس سے بھی ایک ریلیشن میرا ایک طرح سے دوستی والا اس کے ساتھ رہے۔ تو وہ یہ آپشن ایکچوئل میں خود کو دے رہا ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا یا پھر جو دوسرا انسان ہے وہ صحیح نہیں نکلتا تو ایٹ لیسٹ میرے پاس یہ آپشن تو رہے گا نا ایک فرینڈ شپ والا، تو پھر میں اس کو بعد میں دوبارہ سے کنورٹ کر دوں گا ریلیشن شپ میں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ کہ آپ نے کبھی بھی کسی کا بیک اپ پلان نہیں بننا۔ اور تیسرے نمبر پر جب سامنے والے کو یہ ریئلائز ہو جائے اور وہ رابطہ کرنا چاہے یا پھر دوبارہ سے ریلیشن شپ کو بحال کرنا چاہے، تو اس پوائنٹ پر ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کوئی انسان آپ سے بریک اپ سچویشن میں چلا جائے تو آپ نے بالکل نو کانٹیکٹ کی طرف چلے جانا ہے، اور نو کانٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ تو آپ نے اس کے ساتھ ہر قسم کی افیکشن، لو، کیئر، اس چیز کو ختم کر دینا ہے، ایموشنز کو بالکل ریلیٹڈ ٹو ادر پرسن، جو سامنے والے انسان کے ساتھ جو ایموشنز آپ کے کنیکٹڈ تھے ان کو فریز کر دینا ہے، اور جو میموریز تھی آپ کی اس کے ساتھ جو بھی پکچرز وغیرہ یا پھر کچھ یادیں ہیں وہ سب ریموو کر دینی ہے، ڈیلیٹ کر دینی ہے، کوئی ٹیکسٹ جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ آپ نے اپنے ان باکس یا سیل فون میں نہیں رکھنا، اور کبھی بھی جو ان کے فرینڈز ہیں یا جو آپ کے میوچل فرینڈز ہیں ان سے جو ہے نا اس کو ڈسکس نہیں کرنا، اس کا حال احوال نہیں پوچھنا، اس کے بارے میں باتیں نہیں کرنا، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنا کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، وہ کس کے ساتھ ریلیشن میں ہے، وہ واپس آئے گا یا نہیں، یہ سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہم سے بریک اپ سچویشن میں چلا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو زیادہ افیکشن اور کیئر شو کروائیں گے تو شاید وہ دوبارہ سے کانٹیکٹ میں یا دوبارہ سے ریلیشن شپ میں آ جائے، تو یہ سب سے زیادہ کاؤنٹر پروٹیکٹیو ہے، اور سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ غلطی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں وہ لوگ اتنے زیادہ گفٹس دینے لگ جاتے ہیں سامنے والے کو، میسیجز پہ میسیجز کرتے جاتے ہیں، کال پہ کال کرتے جاتے ہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک ایکسٹرا جو کیئر ہے وہ ڈسپلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو یہ احساس ہو کہ میں تو اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، اس کو کیا ہو گیا۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے ہر طرح سے نو کانٹیکٹ پالیسی کو ایڈاپٹ کرنا ہے، کوئی رابطہ نہیں کرنا، کوئی افیکشن، کوئی کیئر، کچھ بھی ڈسپلے نہیں کرنا۔ اب میں دوسری بات پر آ رہی ہوں کہ جب وہ ٹیکسٹ یا کال کرے تب آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے، تب آپ نے کس قسم کا بیہیویئر ڈسپلے کرنا ہے یا شو کرنا ہے۔ جب وہ کال کرے تو اکثر لوگ یہاں پر ایک مسٹیک کر دیتے ہیں کہ جب وہ کال کرتا ہے تو وہ اگنور کر دیتے ہیں، تو اگنور نہیں کرنا، یہ اس پوائنٹ کی میں بات کر رہی ہوں جب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن اس شخص کے ساتھ بحال ہو جائے تب آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی ریلیشن نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ نے اگنور ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ واقعی اس کے ساتھ دوبارہ سے ریلیشن میں جانا چاہتے ہیں اور وہ خود کال یا میسیجز یا
کوئی بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے تب آپ نے اسے اگنور نہیں کرنا، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے اور پازیٹیو وے میں رسپونڈ کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ دوبارہ سے کانٹیکٹ میں آنا چاہتے ہیں، ایک اچھا اور ہیلدی ریلیشن شپ چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر وہ سامنے والا شخص یہی سمجھے گا کہ یہ بہت زیادہ ہرٹ ہو گیا ہے، اب یہ بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن میں چلا گیا ہے، اور دوسرا دوبارہ ہو سکتا ہے کانٹیکٹ نہ کرے، وہ بھی پھر چھوڑ دے۔ تو یاد رکھیں، اگر وہ آپ کو کال کریں تو اس کی کال کو اٹینڈ کرنا ہے، 1 یا 2 منٹ میکسیمم آپ نے بات کرنی ہے، اور اس بات میں یا اس کال ڈیوریشن میں آپ نے بہت پولائٹ رہنا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ نے کوئی طنز اور کوئی طعنہ نہیں دینا، کوئی کمپلین اور کوئی شکایت نہیں کرنی، تو آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے بالکل پازیٹیو بیہیویئر ڈسپلے کرنا ہے، اور آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل۔ تو آپ اگر آلریڈی اپنے اوپر کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت، تو آپ بہتر محسوس کر بھی رہے ہوں گے، تو اس سچویشن میں پھر آپ پازیٹیو اور پولائٹ رسپونڈ کریں گے، تو آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جائے گا جب آپ اس کی کال کو یا پھر اس کے کال یا پھر میسیجز کو رسپونڈ کریں گے۔ اور اس پوائنٹ پر آپ کا کانفیڈنس لیول بحال ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اب اس نے آپ سے رابطہ کیا ہے، اس نے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے، تو تب آپ کو بالکل بھی برا فیل نہیں کرنا، کیونکہ اب تو گیم یا پھر جو ڈیل ہے یا کنٹرول ہے ریلیشن شپ کا، وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ آپ نے بالکل 2 منٹ کی بات کرنی ہے، اور بالکل آپ نے جرنل وے میں بات کرنی ہے، اور آپ نے بالکل ایسے بات کرنی ہے کہ تاکہ سامنے والے کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ شاید کہ آپ کسی تکلیف یا پھر کسی پین میں ہیں، انہیں یہ محسوس ہو کہ آپ یو آر ڈوئنگ ویری ویل اور لائف از گوئنگ ویری اسموتھ۔ تو اگر وہ اس پوائنٹ پہ یہ پوچھے کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا کر رہی ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل، یا پھر میں جو ہے نا میں نے کوئی نیا کورس جوائن کر لیا ہے، یا میں کوئی اسٹڈیز کر رہی ہوں، یا پھر میں کوئی ریسرچ یا پھر تھیسس وغیرہ لکھ رہی ہوں، یا پھر کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھ رہی ہوں، تو پھر اسے یہ احساس ہو، یہ محسوس ہو کہ یو آر گوئنگ ویل ان یور لائف، اور آپ بھی اس سے سیم کوشچن کر سکتے ہیں کہ وٹ آر یو ڈوئنگ ان یور لائف، آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے۔ بالکل اس کو لائٹ اور کیجول رکھنا ہے۔ تو 2 منٹ کی کال کے بعد آپ نے اسے کہہ دینا ہے کہ کوئی ارجنٹ کام آ گیا ہے، یا پھر کوئی اور کال آ رہی ہے ارجنٹ، تو پھر آپ نے کال ڈراپ کر دینی ہے۔ اس طرح سے آپ نے بات کر کے آپ نے بالکل بات کو ختم کر دینا ہے، وائنڈ اپ کر دینا ہے، اور اس کو پھر سے آپ نے دوبارہ کال نہیں کرنی، تو اس کو ایک مسٹری اور انسرٹینٹی میں ڈال دینا ہے، اور اس کو ایک کنفیوژن میں ڈال دینا ہے کہ وہ سوچتا رہے کہ اس کو ہوا کیا ہے، وہ اس الجھن میں رہے کہ اس نے ابھی مجھے کال بیک کرنی ہے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ، تو اس نے جیسا آپ کے ساتھ کیا تھا تو ویسا ہی تقریباً آپ نے بھی اس کے ساتھ بدلہ لیا ہے، یا ریونج جو ہوتا ہے، یا سیم اس کو ایک جو ٹیسٹ ہے اس کے بیہیویئر کا، وہ اس کو ٹیسٹ کروایا ہے کہ جو اس نے کیا ہے، تو جیسا آپ چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا آپ اپنے لیے جیسی رسپیکٹ آپ چاہتے ہیں، تو سامنے والے کو بھی آپ ویسی رسپیکٹ دیں۔ تو اگر آپ سامنے والے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو پھر جب سامنے والا آپ کو وہی ٹیسٹ کرواتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے، یا جیسا بیہیویئر، یا زہریلا یا کڑوا یا جو ترش بیہیویئر تھا آپ کا، اور جو چبھنے والا جو بیہیویئر تھا، جب سامنے والا بھی ویسے ہی بیہیو کرے، تو پھر وہ دوسرے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میرا بیہیویئر غلط تھا۔ اب اس کو کال بیک بالکل نہیں کرنی، اور اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دینا ہے، اس کو اس الجھن میں ڈال دینا ہے، اور وہ اس الجھن میں ہوتا بھی ہے کہ یہ کہاں گیا، اس نے تو 5-10 منٹ بعد کال کرنی تھی، اور یہ مجھے کال بیک ہی نہیں کر رہا، اس کی زندگی میں کچھ نیا ہی ہو رہا ہے، یہ تو اپنی لائف میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہے، کوئی افیکشن نہیں مل رہی اس کی طرف سے، ویسا رسپونڈ نہیں مل رہا، ویسی کیئر نہیں مل رہی جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب اگر وہ کال نہ کرے، ٹیکسٹ کرے، تو پھر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ فار ایگزامپل وہ ایک جنرل سا میسیج کرے کہ ہاؤ آر یو، آپ کیا کر رہی ہو، کیسے ہو، تو اس کے رسپانس میں آپ نے جو ہے نا اس کو اتنا ہی کہنا ہے کہ اوکے، آپ کا میسیج مجھے مل گیا ہے، تو آئی آنسر یو ٹمارو، یا میں کل آپ کو رپلائی کر دوں گی، ابھی میں تھوڑی سی بیزی ہوں یا تھوڑا سا بیزی ہوں۔
تو اس پوائنٹ پہ لا کر آپ نے بات کو ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کل بھی اس سے رابطہ نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے آپ نے سامنے والے کو الجھن میں ڈال کر اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے اور اسے یہ شو کروانا ہے کہ آپ اپنی لائف میں بالکل کمفرٹیبل ہو اور آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اینڈ یو آر ڈوئنگ ویری ویل کہ آپ جو ہے نا ایک بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ سو جب آپ ایسا کریں گے تو دوسرا اور زیادہ الجھن کا شکار ہو جائے گا، تو وہ خود کال پہ کال اور میسیجز پہ میسیجز کرتا جائے گا اور اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ اس نے جس ریلیشن کو ایک کم ویلیو یا کم حیثیت سمجھا تھا یا جس ریلیشن کی اس نے قدر نہیں کی تھی، وہ واقعی ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہے، اینڈ اگر وہ اس کو ختم کرے گا بھی تو پھر اس کا اپنا نقصان ہوگا۔